الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلى الله اس مجلس اعزا کی قبولیت کے لیے اس مجلس کے اجر و ثواب کو مرحوم و مغفور زوار ابوالحسن صاحب اور مرحوم و مغفور محمد علی صاحب کے ارواح کو ایصال ہونے کے لیے ان دونوں مرحومین کی تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت، درجات کی بلندی، جوار امام حسین علیہ السلام میں جگہ نصیب ہونے کے لیے انشاءاللہ انتقال سے لے کر اس مجلس سے ایصال ثواب اور برسی تک جو نیک عمل بھی ان مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے انجام دیا گیا ہے، ان تمام نیک اعمال کے قبول ہونے کے لیے اور اسی طرح سے ہمیں اپنے مرحومین کی یاد اور اپنے مرحومین کی فکر اور ان کی ایصال ثواب کے لیے تلاش و کوشش کرنے کی توفیق اللہ تبارک تعالیٰ سے ہماری زندگی باقی رہنے تک باقی رہنے کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد. دنیا میں جہاں کہیں پر بھی اہل بیت کے چاہنے والے زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت، مخصوصاً حاضرین مجلس مومنین اور مومنات کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت، دنیا کے تمام مومنین اور مومنات کی دلی اور شرعی حاجات، حاضرین مجلس کی دلی اور شرعی حاجات کے پورا ہونے کی نیت سے صلوات پڑھ دیں محمد. دعاؤں میں دعا اور سر فہرست دعا اور ہماری دعاؤں کا جو سب سے مہم مرحلہ ہے وہ جس کے قبول ہو جانے سے ہماری دیگر تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی، وہ امام کا ظہور اور امام کی امامت، امام کی سلامتی اور امام کے تعجیل فرج کی نیت سے صلوات پڑھ دیں محمد. انشاءاللہ حق کی کامیابی اور باطل کی نابودی، مظلوموں کی حمایت اور نصرت، ظالموں کی نیست و نابودی کی نیت سے سب مل کر سورہ نصر کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اس باعظمت سورہ کے طفیل اللہ تبارک تعالیٰ حق کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، باطل کو نیست و نابود فرمائے. اس دعا کی استجابت کے لیے صلوات پڑھیں. مجلس ایصال ثواب ہے اور ایک جملہ ہم ایصال ثواب کی مجالس میں عرض کیا کرتے ہیں، وہ یہ کہ ایصال ثواب کی مجلس میں جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ہم آ رہے ہیں، ہر مجلس مرحوم کے زندگی سے کچھ سبق ہمیں مل سکتا ہے.
تو ایک پیغام مرحوم ہمیں دے رہے ہیں ان مجالسوں میں کہ اے میری مجلس میں آنے والوں، میری آنکھ تو بند ہو گئی، تم اپنی آنکھوں کو کھول لو۔ میری آنکھ بند ہو گئی، اب تم اپنی آنکھوں کو کھول لو۔ تو یہ چیز کے حوالے سے ہم جو بھی تلاش و کوشش دنیا میں کر رہے ہیں، جو بھی بھاگ دوڑ ہماری دنیا میں ہے، یہ ایک 60-70 سال کی زندگی کے لیے ہے۔ ہمیں معلوم ہے آج کی ایوریج زندگی جو ہے اتنی ہے۔ اب یہ وہ زندگی ہے جو قدیم دور میں نبیوں کے زمانے میں بچوں کا بچپنا تھا 70 سال، 60 سال 70 سال، وہ آج کے بچوں کی 1.5 سال 2 سال کی عمر کا دور تھا۔ اس دور میں آپ نے ضرور سنا ہے حضرت داؤد پیغمبر کے دور میں حضرت داؤد پیغمبر ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک عورت بڑی شدت سے گریہ کر رہی ہے۔ سوال کیا کہ یہ عورت کا گریہ کیوں ہے، تو بتایا گیا کہ اس کا بیٹا مر گیا۔ حضرت داؤد پرسہ دینے کے لیے، تسلیت پیش کرنے کے لیے اندر پہنچے، تسلیت پیش کی، کہا کہ مومنہ آپ کے بیٹے کی عمر کیا تھی، تو انہوں نے کہا صرف 300 سال، صرف 300 سال، ابھی میرا بچہ تھا۔ یعنی آج کے دور کے جو عمر 16-15 سال میں ہوتی ہے، اس دور کے 300 سال کی عمر تھی۔ تو حضرت داؤد پیغمبر نے سوال کیا ان سے پرسہ دینے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے، فرمایا مومنہ خدا کا شکر کرو، ایک ایسا دور بھی آنے والا ہے جہاں بڑی مشکل سے 70 سال لوگوں کو جینے کو ملیں گے، 70 سال بڑی مشکل سے جینے کو ملیں گے۔ تو وہ مومنہ روتے روتے رک کے حضرت داؤد پیغمبر سے سوال کرنے لگی کہ یا داؤد پیغمبر کیا وہ لوگ گھر بھی بنائیں گے؟ آگے بڑے 70 سال میں گھر بنانے کا ٹائم ملے گا ان کو؟ آج ہمارے لیے ایک تو بس نہیں آ رہا ہے نہیں۔ تو جو کچھ بھی ہے یہ 60-70 سال کی زندگی کے لیے ہماری ساری کاوشیں، کوششیں، سب کچھ انہی مختصر عمر کے لیے ہے۔ بہت ساری چیزیں ہدایت شعراء نے اپنے اپنے طریقے سے بتائی ہے کہ جناب قمر جلال آبادی صاحب کا ایک دنیا کی حقیقت کے حوالے سے ایک کلام ہے، انشاءاللہ اس کو، تاکہ ہمیں دنیا کی حقیقت پتہ چل جائے۔ کر لوں گا جمع دولت و زر، اس کے بعد کیا؟ کر لوں گا جمع دولت و زر، اس کے بعد کیا؟ لے لوں گا عالی شان سا گھر، لے لوں گا عالی شان سا گھر، اس کے بعد کیا؟ شعر و سخن کی خوب سجاؤں گا محفلیں، دنیا میں نام ہوگا مگر، اس کے بعد واہ واہ واہ، شعر و سخن کی خوب سجاؤں گا محفلیں، اس کے بعد دنیا میں ہوگا نام مگر، اس کے بعد کیا؟ وقت آئے گا تو سیر کروں گا جہان کی، واپس وہی پرانا نگر، اس کے بعد کیا؟ گھوم پھرا کے اپنے گاؤں تو آنا ہے، اپنے شہر تو آنا ہے، واپس وہی پرانا نگر، اس کے بعد کیا؟ ایک روز موت زیست کا در کھٹکھٹائے گی، ایک روز موت زیست کا در کھٹکھٹائے گی، بجھ جائے گا چراغ قمر، قمر کلام ہے، بجھ جائے گا چراغ قمر، اس کے بعد کیا؟ اٹھی تھی خاک، خاک میں مل جائے گی وہی، اٹھی تھی خاک، خاک میں مل جائے گی وہیں، پھر اس کے بعد کس کو خبر، اس کے بعد پھر اس کے بعد کس کو خبر۔ یہ 60-70 سال کی زندگی ہم جو بھی کر کے جائیں، وہی صبح کی سلسلے کو اگر آگے بڑھائیں، اگر وہ آتا رہوں کا کام کر کے جا رہے ہیں تو نجات ہے۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کہیں برے اثرات چھوڑ کر چلے جائیں تو انسان کے لیے بدبختی بدبختی ہے۔ روایتوں میں ہے جیسے ہم لوگوں کے لیے ممبر پر آنے والے جب جنت میں داخل ہونا چاہیں گے تو آپ جیسے جو ممبر کے نیچے سامع حضرات ہیں ان کو بلند درجہ دیا جائے گا، ہم جیسوں کو نیچا درجہ دیا جائے گا۔ تو یہ کہیں گے کہ فرشتوں سے وجہ کیا ہے؟
تو فرشتے کہیں گے آپ بولتے تھے کرتے نہیں تھے، یہ سنتے تھے اور کرتے تھے، یہ سن کر کرتے تھے، آپ بول کر کیا نہیں کرتے۔ ہم یہ جملہ اپنے لیے کہتے ہیں، ابھی جو بزرگ حضرات ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہمارا نارمل کوئی پروگرام ہوتا ہے یہاں پر تو کیا ہم جرأت کر سکتے تھے ان بزرگوں کے سامنے اتنی اونچائی پر آ کر بیٹھ جائیں؟ اگر ایک ادبی گھرانے سے ہمارا تعلق ہو، اگر اخلاق ہمارے اندر ہے تو ان بزرگوں کے سامنے ہم اوپر آ کے نہیں بیٹھتے تھے۔ ابھی آپ حضرات نے درود سلام پڑھ کے یہاں پر ہم کو بٹھایا، اس لیے نہیں کہ ہماری عمر اور ہمارے کسی چیز کو دیکھ کر آپ اہل بیت کے روایات بتائیں گے، قرآنی آیات بتائیں گے، تو یہ بلندی آیات قرآن کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے، یہ بلندی روایت معصومین کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام نے بھی ایک بہت بڑا پیغام دیا ہم جیسوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ جب بولنے والے کو 3 درجے ہم دیتے ہیں تو عمل کرنے والے کو کتنے درجے عطا کریں گے؟ اگر عمل کرنے والے کا دیکھنا ہے تو نبی فرمائیں گے ہم السلمان منا اہل البیت کا درجہ ہم دے دیں گے۔ تو یہ جو مجالس ہیں یہ ایصال ثواب کی اور دیگر ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ دنیا جو مختصر ہے، اس مختصر دنیا کے لیے جو ہم جد و جہد کر رہے ہیں وہ ایک مقایسہ کرے، انسان کمپیریزن کرے کہ جو میں کام کر رہا ہوں کیا اس دنیا کے لیے یہ قیمت ہے اس کی کہ یہ کام کروں میں، قیمت ہے یہ کام کریں۔ جملہ اپنے لیے کہتے ہیں اور انشاءاللہ آپ حضرات جو صبح کی مجلس سے بتائیں جتنا ہم عمل کریں گے اتنا ثواب ہمیں بھی ملے گا، اتنا ثواب مرحومین کو بھی ملے گا۔ مرحوم جناب ابو الحسن صاحب جو نام ہے، ہم نے جیسے ہی ان کی ایصال ثواب کی مجلس کا تو ہم نے یہ طے کیا کہ ہمارے 12 اماموں میں 5 اماموں کی کنیت ابو الحسن، 5 معصومین کی کنیت ابو الحسن۔ ہمارے یہاں صرف نام ہے، ابھی یہاں کے ماحول میں پتہ نہیں فیملی نیم ہوتا نہیں ہوتا، ہمارے یہاں صرف نام ہے، فیملی نیم نہیں ہے، لیکن دوسرے علاقوں میں نام کے ساتھ ایک فیملی نیم بھی ہوتا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ عرب میں ہر بندے کے 3 نام ہوتے تھے، ان کو بلانے کے 3 خطاب ہوتے تھے، ایک خطاب کا نام کنیت، ایک خطاب کا نام اسم اور ایک لقب، تینوں سے بلایا جاتا تھا بندے کو، حسب ضرورت بندہ تینوں سے بلاتا تھا کسی نہ کسی ایک کو استعمال کر کے۔ جیسے حدیث قصہ میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں کہ جب مولانا امیر المومنین گھر تشریف لائے تو مولانا نے جب سلام کیا، جی صلوات پڑھ دینا، تو بیوی کا جو جواب تھا وعلیک السلام یا ابا الحسن یا امیر المومنین، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بیوی نے جو سلام میں فرمایا وعلیک السلام یا ابا الحسن، یہ ابا الحسن امام کی کنیت ہے، یا امیر المومنین امام کا لقب، اور آپ کا نام علی ابن ابی طالب۔ دیکھیں ہماری زندگیوں میں بھی ہمارے نام تو ہوتے ہیں، شاید ہمارے درمیان لقب کا سلسلہ نہیں ہے۔ لقب ہلکا سا، جیسے حقیر کو اگر آپ حضرات مولانا کہہ رہے ہیں تو یہ ایک لقب ہے کہ ہمارے اس جو خصوصیت ہے ہماری ممبر پر آ کر اس طرح کے بندے کو آپ مولانا کہتے ہیں تو آپ نے مولانا کی لقب ہے۔ کسی نے شاعری شروع کر دی، ولادت کے بعد بچے کو شاعر نہیں کہتے، جب وہ بڑا ہونے کے بعد شعر کہنا شروع کرے تو اس کو کہیں گے شاعر جناب فلاں صاحب۔ تو القاب جو ہے دنیا دیتی ہے، القاب دنیا دیتی ہے، نام ماں باپ دیتے ہیں۔ ہمارے ماحول میں کنیت نہیں ہے، عرب میں کنیت بھی ہے، نام بھی ہے، لقب بھی ہے، اور لقب انسان کے لیے 2 طرح کے ہوں گے۔ ایک لقب ایسا ہوتا ہے جس کو انسان کو مل جائے تو انسان فخر سے سر اٹھا لے گا، ایک لقب ایسا ہے جس کی وجہ سے انسان کا سر شرم سے جھک جائے گا۔ برے کام کی اور نازیبا کام کرے انسان کو تو برے لقب ملیں گے، اگر اچھے کام کرے انسان تو اچھے لقب ملیں گے۔ چاہے برے لقب ملے چاہے اچھے لقب ملے، انسان کی زندگی سے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ انسان کو کوئی لقب مل جاتا ہے، خدا نہ کرے اگر کسی کو کہا جائے بزدل ہے،
تو بزدل کا لقب مل جائے انسان کو جنہوں نے پہچانا ہے. ایک مرتبہ ہم انسان کی وہ پوری خصوصیت کو جانے بغیر کبھی کبھی لقب دے دیتے ہیں. یہ ہماری کمی ہے, یہ ہماری کمزوری ہے. اگر کسی کو لقب مل جائے تو لقب ختم ہونے والے نہیں ہیں, لقب رہیں گے ہمیشہ انسان کی زندگی میں. اب یہ انسان کے اوپر ہے. ہم مثال دیتے ہیں, اگر کسی بندے کو ایک تمخہ دے دیا جائے, سٹار دے دیا جائے کسی اچھے کام کرنے کی وجہ سے, تو وہ سٹار اپنے شرٹ پہ لگا کے سینہ تان کے چلے گا کہ لوگ دیکھیں کہ بھائی مجھے سٹار ملا ہے. لیکن خدا نہ کرے آپ مجلس کے لیے گھر سے نکلیں, پرندے نے گندا کر دیا کپڑے کو, گھر جا کر بدلنے تک آپ کوشش یہ کریں گے کسی کی نظر نہ پڑے, کسی کی نگاہ نہ پڑے اس سے گندگی پر, اس لیے کہ میرا شرٹ گندا ہو گیا ہے, میرا لباس گندا ہو گیا ہے. تو اچھائی کو انسان, اچھے لقب کو انسان بتانے کی کوشش کرتا ہے, برے لقب کو انسان چھپانے کی کوشش کرتا ہے. اب یہ انسان پر ہے, چاہے تمخہ لے چاہے دھبے لے, وہ بھی مٹی والے نہیں ہیں, یہ بھی مٹی والے نہیں ہیں. تاریخی مثال اگر آپ کی خدمت میں عرض کریں, جنگوں میں ڈٹ کر کرار ہو جائے وہ بھی لقب ہے, مار کر فرار ہو جائے وہ بھی لقب ہے. کرار بھی جب تک قیامت رہے گی کرار کرار رہے گا, جو فرار ہے وہ فرار رہے گا. تو یہ انسان کے لیے ہے کہ بھائی وہ کرار کے کیٹیگری میں آئے یا فرار والے زمرے میں آ جائے. یہ لقب ختم. تو 4-5 اماموں کی کنیت ہمارے ابو الحسن ہے. تو ابو الحسن کی کنیت کا جو سادہ فارمولہ ہے عرب میں, کسی بھی انسان کے بڑے بیٹے کے نام پر اس کا وہ کنیت دی جاتی ہے. جیسے امیر المومنین کے بڑے فرزند امام حسن, تو آپ کو نام دیا گیا ابو الحسن. نبی کریم جناب قاسم آپ کے فرزند, تو آپ کا لقب کنیت دی گئی ابو القاسم. تو اس طرح کے تو 5 معصومین کا لقب کنیت ابو الحسن ہے. سب سے پہلے امیر المومنین ہے, آسان, آپ مزاق پڑھ چکے ہیں, جانتے ہیں. دعا توسل میں یا ابو الحسن یا امیر المومنین امام علی علیہ السلام, یا ابو الحسن یا علی ابن الحسین چوتھے امام, یا ابو الحسن یا موسیٰ ابن جعفر ساتویں امام, یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ آٹھویں امام, یا ابو الحسن یا علی ابن محمد الہادی النقی 10ویں امام. تو 5 اماموں کی کنیت ابو الحسن ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آج کی مجلس میں کوشش یہ کریں گے کہ ہر معصوم کی ایک والدین کے حوالے سے نصیحت, 5 ابو الحسن کی 5 نصیحت. ٹھیک ہے, تاکہ جناب ابو الحسن کا حق بھی جو ہے, نام کنیت کا حق بھی. دیکھیں نام انتخاب نہیں ہوتا, عرب میں کنیت بندے سے مخصوص ہوتی, دوسروں کو نہیں رکھتے, لیکن ہم ان کی کنیتوں کو بھی نام کی شکل میں استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمارے سے ان کی ذات سے تعلق پا کر ہمارے اندر کچھ برکت آ جائے, کچھ یہ بات ہے. انشاءاللہ یہاں پر نہیں ہوگا. آج کل تھوڑا سا نیو جنریشن کے اندر ایک جو تبدیلی آئی, وہ اپنے بزرگوں کے ناموں کی طرح نہیں, اب تھوڑا سا ماڈرن نام رکھنے کی چکر میں آ گئے, اپنے بچوں کا ماڈرن نام رکھنے کی چکر میں آ گئے. تو نام تو آ جائیں گے لیکن برکتیں چلی جائیں گی. نام تو ہو جائے گا, کچھ بھی نام رکھ لے پکارے گے, کچھ بھی نام رکھ لے, بندے کو تو بلانا ہے اس نام سے, لیکن جو نام کے اثرات ہیں, وہ نام کے اثرات انسان کی زندگی میں واقع رہیں. جیسے روایت میں ہے کہ جس گھر کے بچوں کا نام نبی کریم کے نام سے, امام اول کے نام سے اور معصومین کے نام سے آئے, کبھی وہ گھر بھوکا نہیں سوئے گا, کبھی وہ گھر بھوکا نہیں سوئے گا. جہاں بیٹوں کا نام معصومین کے نام پر ہو, بیٹیوں کا نام سیدہ کے نام پر. تو ان شخصیتوں کے حوالے سے انشاءاللہ ایک ایک نصیحت. سب سے پہلے امیر المومنین کے حوالے سے. امیر المومنین ہم اگر مجالسوں میں اپنے دیکھیں تو جتنا ہم نے مولا امیر المومنین کے فضائل سنے نسبتاً دوسرے اماموں کے, اتنے سنے بھی نہیں گئے, بتائے بھی نہیں گئے. اگر ہم پڑھنا بھی چاہیں تو کتابیں بھی نہیں ملیں. امیر المومنین کے فضائل کے حوالے سے شاید آپ کو 70-80 جلد کتاب مل جائے, لیکن دیگر ائمہ کی فضائل پڑھنا چاہیں تو 1-2 جلد میں ختم ہو جائیں. تو یہ وجہ کیا ہے؟ اور اگر مصائب کے چکر میں جائیں, مصائب ڈھونڈنے کے لیے جائیں,
تو امام حسین کے مصائب کے بہت زیادہ جلدیں مل جائیں گی، دوسرے اماموں کے مصائب کے بہت مختصر ہم کو گوشے ملیں گے، بہت گوشے کم ملیں گے ہمیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود معصومین علیہ السلام نے فضائل میں امام علی علیہ السلام کو آگے رکھا اور مصائب میں امام حسین علیہ السلام کو آگے رکھا۔ آپ نے واقعات سنے ہیں، چھٹے امام کی خدمت ایک بندہ آ کے کہنے لگا، چھٹے امام سے ایک بندے نے آ کے کہا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، اے میرے امیر المومنین آپ پر میرا سلام ہو۔ امام نے فوراً جواب میں فرمایا کہ مجھے امیر المومنین نہ فرمائے، مجھے امیر المومنین نہ فرمائے۔ کہا مولا کیا آپ مومنوں کے امیر نہیں ہیں؟ کہا بے شک میں مومنوں کا امیر ہوں، لیکن یہ لقب میرے جد علی سے مخصوص ہے۔ جب ایک لائق اور شائستہ انسان اپنے آپ کو اس احترام میں امیر المومنین نہ کہلائے، غیر ایسے ویسے تھوڑا سا اگر گوشہ بدل جائے، ایک کتاب نکلی تھی ابھی بھی موجود ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کتاب لکھی ہے ایجپٹ کی ایک خاتون نے، جس کا نام ہے عائشہ بنت الشاتی۔ عائشہ بنت الشاتی نے کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام ہے کربلا کی بہادر خاتون زینب کبریٰ، اور خود وہ کرسچن ہے، مسلمان نہیں ہے، کرسچن ہے۔ شاید وہ اسلام کے کسی فرقے کو انہوں نے اپنا لیا۔ جب ہم ایک جگہ مجلس پڑھ رہے تھے، اس کتاب کے کچھ حوالے دے رہے تھے، تو مومنین نے نیچے سے کہا کہ مولانا صاحب کو بڑا ایزی ٹاپک مل گیا ہے، تو ہم بار بار ان کا نام لے رہے تھے، کتاب لکھنے والے کا جو مؤلفہ ہے ان کا، تو نیچے سے فوراً ذہن دوسری طرف جا رہے تھے لوگوں کے، تو ہم نے کہا کہ بھائی آپ اپنے ذہن کو ادھر ادھر نہ لے کے جاؤ، ٹھیک ہے، آپ نام سن کے تو ادھر تو ذہن نہ لے کے جاؤ۔ آپ ضرور آپ نے سنا ہے، ہم 5 سال تائی لینڈ میں رہے ہیں، تائی لینڈ کی جو املی ہوتی ہے وہ میٹھی ہوتی ہے، تائی لینڈ کی املی ادھر بھی شاید مارکیٹ میں ملتی ہے، جو ایکسپورٹ ہوتے ہیں وہ تائی لینڈ کی املی میٹھی ہوتی ہے، یہاں کی املی جو ہے وہ کھٹی ہوتی ہے۔ ہم نے کہا وہ بھی املی ہے، یہ بھی املی ہے، ایک کھٹی ہے ایک میٹھی ہے، تو آپ نام کی طرف ادھر ادھر مت جاؤ۔ تو عزیزان محترم، جو امام علی علیہ السلام کی جتنے ہم نے فضائل سنے، اور اس کے پیچھے معصومین علیہ السلام کی بھی ایک ہدایت رہے کہ مولا امیر المومنین کے فضائل زیادہ ذکر ہوں، اس لیے کہ جو علی کو مان جائے، جیسا ماننا ہے تو وہ 12ویں تک بھی مانے گا۔ ہمارے لیے غدیر کی بیعت، رسول نے جو غدیر میں بیعت لی ہے، وہ یہ کہہ کر نہیں لی کہ میں بیعت کر رہا ہوں کہ علی میرے مولا ہیں، بلکہ یہ کہہ کر بیعت لی گئی ہے کہ علی سے لے کر مہدی تک میرے مولا ہیں۔ روایت میں ہے خطبہ غدیر میں 20 سے زیادہ مرتبہ امام زمانہ کا ذکر ہے۔ غدیر کا خطبہ جو نبی نے دیا ہے، پورے خطبہ غدیر میں 20 مرتبہ سے زیادہ 12 امام کا ذکر ہے۔ تو یہ چیز ہے، یہ جو ہے اماموں نے اس کی طرف توجہ کی ہے۔ اب اگر ہم میں سے، مجھے اور آپ کو، ابھی یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ تیاری کر کے ہم آئیں تو کچھ بول رہے ہیں آپ کے سامنے، اگر بغیر تیاری کے چلتے پھرتے آپ بلا کے گئے مولانا صاحب 1 گھنٹہ مجلس کو، ٹھیک ہے، شاید بندہ ہاتھ پیر میں آ جائے گا کہ بھائی میں کیا کہوں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر اتنے فضائل جو ہم نے سنے، اگر کوئی بھی بندے کو صرف ایک مثال کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، 5 منٹ کھڑے ہو کر مولا کے فضائل بتائیں، کھڑے ہو کر مولا کے 5 منٹ فضائل بتائیں، شاید ہم 1-2 منٹ کے اندر 2-3 چیزیں بتا کے رک جائیں۔ یہ اور بات ہے کہ کہیں گے کہ ذہن میں آ رہا ہے کچھ چیز لیکن بول نہیں پا رہا ہوں، بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں ہیں لیکن میں بول نہیں پا رہا ہوں، الفاظ میرے زبان پر نہیں آ رہے ہیں، یہ انسان کہے گا۔ لیکن اس دور میں شاید ہمارے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، جب وہ دور جب ائمہ کا دور تھا، وہاں پر جو شدت کی دشمنیاں چل رہی تھی، لوگ اتنی تیاری کے ساتھ باہر جاتے تھے کہ اگر کہیں بولنے کا موقع مل جائے تو دشمن کو اپنے کلام سے ہی نیچ کر دے، تیاری کے ساتھ جاتے تھے۔ جناب قمر کا ایک واقعہ ہے بحر الانوار میں، جناب قمر راستہ چل رہے تھے تو جناب قمر کو کسی نے روکا، قمر جی آپ کا مولا کون ہے؟
کون ہے. ٹھیک ہے, سب کو معلوم ہے کہ قمر کے مولا کون ہے. قمر سیدھے نام بتا سکتے تھے کہ میرا مولا کون ہے. قمر چلتے چلتے رک گئے, آواز سنی قمر تو رک گئے. تیرا مولا کون ہے؟ مڑ کر دیکھا کہ بولنے والا کون ہے. ایک نگاہ میں اس کے چہرے کو, اس کی نیت کو, اس کے ارادے کو قمر نے پہچان لیا. قمر نے پہچان کر جہاں کھڑے ہوئے تھے قمر نے اسی جگہ کو ممبر بنا دیا. جہاں کھڑے تھے قمر اسی جگہ کو قمر نے ممبر بنا دیا. مڑ کر کہا 80 سے زیادہ امام کے القاب ہیں جو جناب قمر نے بتائے ہیں, ہم بڑی کوشش کے ساتھ 30-35 یاد کر سکتے. جناب قمر سے کہا قمر تیرا مولا کون ہے؟ تو قمر نے کہا کہ میرا مولا وہ ہے جس نے 2 تلواروں سے دشمنوں کو واصل نام کیا. میرا مولا وہ ہے جس نے 2 نیزوں سے کفار اور مشرکین پہ وار کیا. میرا مولا وہ ہے جس نے 2 قبلوں کی طرف سجدہ پروردگار کیا. میرا مولا وہ ہے جس نے ہر فضیلت, بلندی, رفعت اور بلندیوں کے حدوں کو پار کیا. میرا مولا مومنوں کا تاجدار, میرا مولا اسلام کا مددگار, میرا مولا ایمان کا پاسدار, میرا مولا سچا روزے دار, میرا مولا عبادت گزاروں کی زینت عبادت گزار, میرا مولا رات میں تنہائی میں خدا سے لو لگانے والوں کا سردار, میرا مولا نبیوں کا ورثہ دار, میرا مولا رسول اللہ کی گفتار, میرا مولا رسول امین کا امانت دار, میرا مولا جس کے خادم, جس کے جبرائیل اور میکائیل جس کے خدمت گزار, میرا مولا زمین سے زیادہ آسمان والے جس کے حبدار, میرا مولا ولایت کا علمدار, میرا مولا علم کا علم بردار, میرا مولا سخاوت جس کا شعار, میرا مولا جس کی محبت ایمان کا معیار, میرا مولا خطیبوں کا سردار, میرا مولا جس کے سامنے بہادری بیکار, میرا مولا وہ ہے جو تمام شجاعت رکھتے ہوئے صبار, میرا مولا قریش و بنی ہاشم کا وقار, میرا مولا کفار اور مشرکین کے سروں پر لٹکتی ہوئی اللہ کی تلوار, میرا مولا بے وفا اور بے دینوں کے لیے للکار, میرا مولا جس کی ایک سانس پر دنیا کی ساری جانیں نثار, میرا مولا حسنین کریمین کا والد بزرگوار, اللہ کی قسم حیدر کرار, امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. یا علی مددی, یا علی مددی, یا علی حق بے شک, جس نے کیا شک وہ ہو گیا کافر بے شک. نعرے 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 حیدری, سبحان اللہ. تو یہ سارے القاب بتانے کے بعد جناب قمر نے کہا کہ میرا مولا یہ ہے. تو ہمیں جو پہچان ہے تو امیر المومنین کی جو اتنا عظیم, ابھی یہ جو القاب جناب قمر نے بتائے, ان القاب کو پڑھنے کے بعد ایک سوال ہمارے ذہن میں آیا. اگر حقیر آپ ہماری پرسنل لائف سے واقف ہوں, ہماری نجی زندگی سے واقف ہوں, اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ماں باپ کا جیسے احترام کرنا تھا ہم ویسے نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ کو ہلکی سی اطلاع ہو جائے کہ ہم اپنے ماں باپ کی جتنی عزت اور احترام کرنی چاہیے اتنی نہیں کر رہے ہیں, ممبر پر آ کر میں 2 گھنٹے ماں باپ کے فضائل بیان کروں کہ ماں باپ کی خدمت کے, ماں باپ کی عزت کے, ماں باپ کے احترام کے کیا فضائل ہیں, 2 گھنٹے میں بتاؤں تو میری باتوں پر آپ کتنا اثر دیں گے؟ صرف میری باتوں کو سنتے رہیں گے آپ اور دل ہی دل میں کہیں گے بھائی خود تو کر لے, خود تو کر لے, ٹھیک ہے. جو بندہ ہاں ہماری شخصیت سے واقف نہیں ہے, اور یہ بھی دین کا اصول ہے,
کہ جو بھی بندہ ایک دوسرے کو دیکھے حسن نیت سے دیکھے. بندہ ایک مومن سے دوسرے مومن کے حوالے سے نیت نیک رکھے, نیک نیت رکھے, حسن ظن رکھے. یہ بہت بڑا زندگی کے لیے کامیابی کا مرحلہ ہے. کبھی بھی کسی کے ذہن میں کسی کے بارے میں برا خیال جو ہے انسان کو نہیں لانا چاہیے. یہاں تک بتایا گیا ہے کہ اگر انسان کسی مومن کو ایسی جگہ دیکھے جہاں پر اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا, تب بھی کچھ گنجائش نکال کر نیک خیال میں ڈال دے, برا خیال نہ لانا. اس لیے کہ مومن کے لیے عزت ہوتی ہے, مومن کا ایک مقام ہوتا ہے, مومن کی قدر ہوتی ہے. تو ہم یہاں پر آ کر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ماں باپ کے فضائل بیان کریں, آپ سنیں گے نہیں. اب قمبر نے 80 فضائل بیان کیا امیر المومنین کے. اگر قمبر میں عمل نہ ہوتا, اگر قمبر میں عمل نہ ہوتا, تو قمبر سے وہ بندہ سننے کے بعد کہہ دیتا کہ قمبر تیرا مولا علم کا شہسوار, تیرا علم کہاں؟ تیرا مولا عبادت گزاروں کے زینت عبادت گزار, تیری عبادت کہاں؟ تیرا مولا بہادروں کے لیے ایک مثال, تیری بہادری کہاں؟ تو جو بہادر ہیں وہ علی کے فضائل بیان کریں, جو کھلے دل والے ہیں وہ علی کی سخاوت بیان کریں, جو علم کے میدان میں پیش ہیں وہ علی کے علم کی باتیں کریں, جو اپنی عبادتوں میں پکے ہیں وہ علی کی عبادت کی باتیں کریں. ہم یہ جملہ کہتے ہیں اپنے لیے کہ مولا کی 1000 رکعت فضائل سننے والا اگر 17 نہ پڑھے, امام کی 1000 رکعت ایک رات میں نماز پڑھنے کی فضائل سننے والا اگر 17 نہ پڑھے, تو پھر اسے یہ بولنے کے لیے جو سامنے والا اتنا اہمیت نہیں دے گا. تو ہم اگر یہ جو بتایا آج ہم نے صبح میں کہ اشیان علی ہم ہیں, اعلان ضروری ہے, اس دور تشدد میں پہچان ضروری ہے. 8ویں امام جن کا روزہ مطہر کی شبیہ یہاں پر موجود ہے, مولا امام رضا کے سائے میں آپ کو ہمیشہ امن و امان میں رکھے, چین و سکون سے رکھے. امام کی ایک حدیث ہے, کونوا دعاة الناس بغیر السنت, لوگوں کو ہماری طرف بلاؤ بول کر نہیں, کردار سے. تمہارا کردار ایسا ہو کہ تمہارا کردار دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں یہ کسی بڑوں کا ماننے والا ہے, کسی نیک لوگوں کا ماننے والا. جب یہ ایسا ہے تو اس کا مولا کیسا ہو, جب یہ ایسا ہے تو اس کا آقا کیسا ہو. اسی زاویے میں 6 امام کی روایت ہے کہ اے ہمارے شیعوں, کہیں جانا آنا کرو تو تمہارا کردار ایسا ہو کہ تمہارے کردار کی وجہ سے جو باتیں ہوں گی ان باتوں کو سن کر ہمارا سر فخر سے اٹھ جائے, کہیں ہمارا سر شرم سے جھکنے والے کام نہ کرو. کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا, ہمارے شرمندگی کا باعث نہ ہو, ہماری شرمندگی کا باعث نہ ہو. ٹھیک, تو جناب قمر کے اندر اگر عمل نہ ہوتا تو آگے والا کہتا تھا کہ قمر خود عمل نہیں کرو, اتنے فضائل بیان کرو مولا کے. تو قمر نے بھی سینہ تان کر 80 فضائل اسی لیے بیان کیے کہ سامنے والے کو انگلی اٹھانے کا موقع ہے. ایک بڑے قدیم مولانا گزرے ہیں ہمارے پڑوسی ملک میں, مولانا اظہر زیدی صاحب, ان کا بہت پیارا جملہ یاد آ گیا, اہل بیت علیہ السلام جن کے ہم ماننے والے ہیں, یہ وہ ہیں جن پر لوگوں نے تلواریں تو اٹھائیں, نیزے تو اٹھائے, پتھر تو اٹھائے, سب کچھ جو اٹھا سکتے تھے اٹھائے, لیکن انگلی نہ اٹھا سکے. تو ہم تیر کھا لیں, تلوار کھا لیں, لیکن انگلی کسی کو اٹھانے کا موقع نہ دیں. انگلی نہ اٹھے ہمارے والے. یہ جناب قمر کا راستہ ہے. اگر قمر کے راستے پہ چلیں گے تو وہ چیز رہے گی کہ انسان عمل کرنے کے بعد جب بتاتا ہے سننے میں بھی اچھا لگے گا اور آگے والا بھی خاموش ہو جائے گا. خدا مغفرت کرے, درجات بلند کرے شہید خامنہئی صاحب کے. جب بھی وہ کوئی جملہ کہے تو دنیا کے سامنے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ جو نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے. کیا کہنے,
اللہ اکبر علی کا اس شہید مرحوم کے اور جتنے شہداء وہاں پر ہوئے ہیں، مخصوصاً اس سفر سے شہر سے جاتے ہوئے جو شہداء ہیں، جو جن کی شانیں شہید ہوئی ہیں، ان کی مغفرت کے لیے معافی چاہتا ہوں. صلوات پڑھ دیں محمد. انسان اگر عمل کر کر کہے تو اچھا لگے گا. اور یہ آپ حضرات جو ہم پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو دوران مطالعہ کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں جن چیزوں کو ہمیں خود ایک سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہیں. ہمارے بزرگ علماء ہیں، آیت اللہ محسن خیراتی صاحب کا کسی کا جملہ ہے کہ ممبر پر آنے والوں کی کمزوریوں میں سے کمزوری یہ ہے، جب کوئی اچھی بات پڑھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہنے کے لیے اچھی ہے، بیان کرنے کے لیے اچھی ہے. بھائی خدا پہلے سوچو تو صحیح ہے، میرے لیے عمل کرنے کے لیے اچھی ہے. یہ خیالات یا جو ماحول ہے، اس ماحول کے طرف جو بندہ جتنا عمل میں آئے گا اتنا اس کے لیے اس کی باتیں اثر کریں گی اور اچھا لگے گا. تو انشاءاللہ یہ چیز ہمارے اندر اگر ہو جائے تو مولانا امیر المومنین کی حدیث ہے والدین کے حوالے سے امام نے فرمایا کہ بر الوالدین اکبر فریضہ، کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا انسان کی ذمہ داریوں میں سے سب سے بڑی ذمہ داری. اکبر و فریضہ، بڑے فریضوں میں سے، بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری انسان کا والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا. یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے بر، ٹھیک ہے، اسی بر سے ایک اور لفظ بنتا ہے جو صبح ہم نے آپ کی خدمت میں مثال عرض کی تھی. ابرار جو نام ہوتے ہیں اسی بر سے بنتے ہیں. ابرار یعنی نیک کام کرنے والا، بار نیک کام. اذان کے بعد کی جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم اجعل قلبی بار، بار پروردگار میرے دل کو نیک بنا دے. اللہم اجعل قلبی بار، پروردگار میرے دل کو نیک بنا دے. شہداء کربلا میں سے جو برائر ہیں، برائر کا معنی بھی یہی. تو نیکی کرنا، بر الوالدین. تو یہ جو بر الوالدین ہے، نیکی کرنا، یہاں پر کس زاویے میں نیکی ہے؟ کچھ الفاظ ہمارے درمیان ہیں. دیکھیں ماں باپ کے ساتھ کبھی بھی آپ نے یہ جملہ نہیں سنا ہوگا کہ جا کے ماں سے دعا مانگو. سنا آپ نے کبھی ماں سے دعا مانگو؟ بلکہ کیا کہتے ہیں؟ ماں کی دعا لو. کوئی نہیں کہتا کہ ماں سے دعا مانگو، بلکہ ماں کی دعا لو. فرق کیا ہو گیا؟ ماں سے دعا مانگو اور ماں کی دعا لو، ان دو میں فرق کیا ہے؟ ماں سے دعا مانگنے کا مطلب یہ ہو گیا ماں کے سامنے چلے جائیں، چاہے ہمارا کردار ایسا ہو کہ جس سے ماں خوش ہے، چاہے ہمارا کردار ایسا ہو جس سے ماں خوش نہیں ہے، جا کر کے اماں مجھے دعا دے دیں، اماں مجھے دعا دے دیں. یہ ہم دعا نہیں لے رہے ہیں، یہ دعا مانگ رہے ہیں ماں سے. اماں میرے حق میں دعا کرو. لیکن دعا لینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ خود ایک ایسا کام کر دو کہ ماں کا دل دعا دے. انسان کو ایک ایسا کام کرے جس کام کو دیکھ کر ماں کا دل دعا دے. اس کو کہتے ہیں بڑوں کی دعا لینا، ماں کی دعا لینا. روایتوں میں ماں کی دعا لینے اور باپ کی بد دعا سے بچنے کے لیے بولتا ہے. روایت ہے اپنے آپ کو باپ کی، ماں کی جتنی دعا لے سکتے ہو دعا لو، باپ کی بد دعا سے بچو، باپ کی بد دعا سے بچو. روایت میں ہے کہ باپ کی بد دعا تلوار کی دھار سے بھی تیز چلتی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں ہماری مائیں ہیں، خدا سلامت رکھے، جن کی مائیں زندہ ہیں، جن کی اس دنیا سے جا چکے ہیں، خدا انہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ کی جواب دے گا. ہماری جو مائیں ہیں، ہماری مائیں دن میں شاید 10 مرتبہ ہم کو دعا دیتی ہیں، 5-6 مرتبہ کو دعا دے دیتی ہے. جیسے جیسے ہمارے اچھے کام ہوتے رہتے ویسے ویسے ماں میرے لختے جگر میرا نور نظر، اللہ تجھے نظروں سے بچائے، کیا کیا کر دے ماں دعائیں دیتی جاتی ہے. اور بچے نے تھوڑا سا ناراض کر دیا تو 1-2 بد دعائیں بھی شاید نہ چاہتے ہوئے ماں اپنے بچے کے سپرد. وہی ماں جو بد دعا دے رہی ہے 2 منٹ بعد پتا چلے کہ بچہ سڑک پہ گر گیا، سب سے پہلے جو دوڑے گی اس کو لینے کے لیے یہی ماں دوڑے گی. ماں ایک احساسی وجود کا نام ہے. جو دعائیں بد دعائیں شاید وہ دلی گہرائی سے نہ دے، وہ لخلقۂ زبانی ہوتا ہے، لیکن باپ ایک مضبوط
وجود ہے. باپ دعا بھی دیتا ہے تو سوچ سمجھ کے, ماں کی طرح وہ جلدی دعا نہیں دیتا, اور باپ اسی وقت بد دعا دیتا ہے جب اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے. باپ اسی وقت بد دعا دے گا جب اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے. ایک اور جگہ پر امیر المومنین نے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرو تاکہ تمہارے بچے تمہارے ساتھ رہیں. اگر تم اپنے بچوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرو گے تو دیکھیں, ابھی صبح کی مجلس میں ہم نے آپ کی خدمت کا عرض کیا تھا کہ ہمارے جو جسمانی والدین ہیں, ہمارے والدین جس سے آپ نے جنم لیا ہے, ہمارے ایمان کے, عقیدوں کے روحانی والدین ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں, اور مخصوصاً نبی کریم اور امیر المومنین کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو جب ہمیں دعا لینے کے لیے کہا گیا ہے اور بد دعا سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے, تو معصومین جو ہمارے روحانی والدین ہیں ان کی دعا بھی لینا ہے ہم کو, اور ان کی بد دعا سے بھی بچنا ہے. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں جو امیر المومنین کے دور میں, جنگ خیبر سے رسول اللہ واپس آئے. جنگ خیبر فتح ہونے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے, امیر المومنین ساتھ تھے, اور ایک صحابی نبی کا وہاں پر بیٹھے ہوئے. ایک عورت آئی, آ کر کہنے لگی, یا نبی اللہ, میں مسلمان ہو چکی ہوں, یہودی تھی میں, مسلمان ہو چکی ہوں, اور مجھے پتا چلا کہ ایک خاص سالن آپ کو پسند ہے, تو میں وہ سالن تیار کر کے آپ کے پاس لائی ہوں. نبی کے سامنے رکھ دیا اس عورت نے, عورت چلی گئی. نبی کسی کام سے باہر گئے تو جو صحابی تھے انہوں نے ایک لقمہ اٹھا کے امیر المومنین نے ان سے کہا کہ جناب نبی کا احترام تو کریں. نبی سے پہلے نہ ہم کو بولنا ہے, نہ چلنا ہے, نہ کھانا ہے, نہ پینا ہے. یہ نبی کا احترام آپ کو کرنا چاہیے, آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اس بندے نے جواب میں کہا کہ میرا نبی اتنا دل والا ہے کہ ایسی کنجوسی نہیں کرے گا کہ لقمہ کھا لے تو برا نہیں مانے گا, آپ کیوں کنجوسی کر رہے ہیں. امیر المومنین سے انہوں نے کہا کہ جب میرا نبی کنجوسی نہیں کرے گا تو آپ کیوں کنجوسی کر رہے ہیں. ابھی یہ جملے اس کے ختم ہوئے, رسول خدا تشریف لائے. نبی نے امیر المومنین نے فرمایا کہ میں اس لیے تم سے کہہ رہا تھا کہ جو عورت آگے گئی ہے یہودی تھی, مسلمان ہوئی ہے, وہ سچ ہے جھوٹ ہے, کیا مانو. ٹھیک ہے, اگر نبی نے پہلا لقمہ لے لیا اور ہم بھی لقمہ نبی کے بعد لیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں نقصان ہوا تو نبی نے بھی یہ نقصان اٹھایا, تو نبی کی اتباع میں ہم نے کوئی عمل انجام دیا. اگر نبی کے بات کریں گے تو ہماری جانوں کی حفاظت رہے گی. تھوڑا سا رک لینا چاہیے. نبی تشریف لائے, روٹی آئی, سالن تھا, شروع کیا گیا. تو نبی ابھی ایک لقمہ نبی اٹھانا چاہ رہے تھے تو خود سالن سے آواز آئی, یا نبی اللہ مجھ میں زہر ہے, یا نبی اللہ مجھ میں زہر ہے. نبی نے کہا اس عورت کو بلایا. عورت کو بلایا گیا, کیا ماجرا ہے, اس کے اندر زہر ہے. کہا یا نبی اللہ خیبر میں آپ نے میرے شوہر کو, میرے بھائی کو, میرے چچا کو, میرے ماموں کو, میرے سارے مردوں کو آپ نے قتل کر دیا, سارے خیبر میں وسیلے جہنم ہو گئے. تو میرے اندر کینہ آ گیا, تو میں اسلام کا لباس پہن کر بدلہ لینے کی نیت سے, اور یہ زہریلی غذا تیار کر کے میں آپ کے پاس آؤں. اچھا زہریلی غذا ہے, میں اس سے دو کام کرنا چاہ رہی تھی. ایک تو یہ دیکھنا چاہ رہی تھی اگر آپ یہ غذا کھا کر اس دنیا سے چلے جائیں تو اس کا مطلب آپ جو نبی کہہ رہے ہیں وہ سچائی نہیں ہے, اس لیے کہ نبی ابھی فتح مکہ باقی ہے اور غدیر باقی ہے, تو اس سے پہلے تو آپ جا نہیں سکتے اگر آپ سچے نبی ہو. تو میں یہ بھی دیکھنا چاہ رہی تھی اگر یہ کھا کر بھی آپ زندہ رہ گئے تو آپ کو میں نبی ماننے والی تھی. اگر یہ کھا کر آپ کا انتقال ہو جاتا تو میں آپ کی نبوت کو ماننے والی نہیں تھی. نبی نے کہا اچھا اس میں زہر ہے, کہا ہاں. نبی نے فرمایا کہ سلمان کو, ابو ذر کو, مقداد کو, قمر کو, جتنے سب کو بلاؤ. سارے مخلص صحابی آ گئے, کہا بسم اللہ تناول کرو. زہریلی غذا کا ایک جملہ کہو, یا شافی, یا کافی, یا معافی, بسم اللہ کھانا شروع. یہ جملے کہتے ہیں کھانا شروع کرو. 10 کے 10 صحابہ امیر المومنین کے ساتھ, یہ مخلص صحابی جو تھے انہوں نے غذا کھائی, سب تندرست تھے. تو عورت آ کے کہنے لگی میں مان گئی کہ آپ نبی ہیں اللہ. جو بندہ کھا چکا تھا اس کا انتقال ہو گیا, اس کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بیچارے کو تو معلوم نہیں تھا کہ اس کے اندر زہر ہے, وہ ٹیسٹ میں پسند میں ایک لقمہ اس نے کھا لیا, کیا یہ ابھی زندہ ہونے کے قابل ہے؟ یہ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا, آپ آئے نماز پڑھائیں. کہا
کہ میں اس کے جنازے پر نماز نہیں پڑھاؤں، میں اس کے جنازے پر یا نبی اللہ آپ اتنے رحیم، آپ رحمت للعالمین کیوں نماز نہیں پڑھائیں گے اس کے جنازے پر؟ کہا کہ اس نے علی کے بارے میں جو جملہ کہا کہ علی نبی بخیلی نہیں کرتے، آپ کیوں کر رہے ہیں، اس جملے سے میں ناراض ہوں، اس جملے سے ناراض ہوں جس کی وجہ سے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں۔ یا نبی اللہ راستہ کیا ہے؟ علی اگر راضی ہو جائیں تو بسم اللہ۔ امیر المومنین سے کہا گیا، مولا امیر المومنین آئے، اس کے جنازے کو دیکھ کر کہا کہ برائد تم نمازی تھے، تم روزے دار تھے، خدا تمہارے کاموں کی اصلاح کرے۔ ابھی امام کے جملے نکلے تو نبی نے فرمایا کہ اب اس کے سارے مسائل حل ہو گئے، اس لیے کہ علی نے دعا دے دی، اس کے سارے مسائل حل ہو گئے اس لیے کہ علی نے دعا دی۔ کہا یا نبی اللہ ابھی تو نماز پڑھا دیں، تو نبی نے فرمایا علی کی دعا کے بعد میری نماز کی بھی ضرورت نہیں، علی دعا دے، جس کو علی دعا دے دے اس کے لیے پھر نبی نے اس لیے بغیر نماز کے دفن نہیں ہو سکتا تھا، فضیلت بتانے کے بعد آپ نے نماز پڑھی۔ تو عزیزان محترم امیر المؤمنین کی بھی دعا لینی ہے ہم کو، وہ بھی ہمارے روحانی باپ ہیں، تو امیر المؤمنین کی بد دعا سے وہیں پر رسول خدا نے فرمایا اے مسلمانوں علی کی مخالفت میں یا علی کے حوالے سے کوئی جملہ کہنے میں دقت کیا کرو، کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم اہل بیت اور علی کا دل دکھ جائے، کہیں علی کی بد دعا نہ لگ جائے۔ اگر علی کی بد دعا لگ گئی، اگر علی ناراض ہو گئے تو انسان کی حالت یہ ہو جائے گی کہ امیر المؤمنین رسول اللہ اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ یہاں پر اب اس کے آگے بتایا گیا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ امیر المؤمنین کی دعا لیں کہ آج ممکن ہے، کہاں ممکن ہے؟ دو تین راستے بتائے گئے۔ ایک راستہ جو آسان ہے، جو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین کی دعا لینے کا سب سے آسان طریقہ اشک غم امام حسین، اس لیے کہ جیسے ہی جو بندہ امام کی مصیبت سن کر آنسو بہاتا ہے تو امام حسین علیہ السلام اپنے دادا، اپنے نانا، ماں اور بابا سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ بابا اس بندے نے میرے غم میں آنسو بہائے ہیں، آپ ان کے حق میں دعا دیں۔ آج کے دور میں دعا لینے والا تو ہمیں اپنے ماں باپ کی دعا لینا ہے، اور مخصوصاً اپنے روحانی ماں باپ کی بھی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر ماں کی دعا ہمیں لینی چاہیے، مخصوصاً فاطمہ کی دعا لینی چاہیے، سیدہ کی دعا لینی چاہیے، اس لیے کہ تمام ماؤں کی ماں ہے۔ ساری دنیا کی ماؤں کے دل کی محبت ایک طرف، بی بی جب وہ آخری لمحات میں سجدے میں وہ درد پہلو کے ساتھ، امام حسن فرماتے میں گیا کہ ماں کی دعا سنوں گا کیا دعا کر رہی ہے، تو بی بی کے زبان پر یہ جملات تھے، پروردگار میرے گناہگار شیعوں کو بخش دے۔ یہ ہمیں دعا دے دی۔ یہ ایک روایت امیر المومنین کی، دو روایتیں دیگر اماموں کی۔ چوتھے امام کا جو کی کنیت ہے، بہترین چیز اگر ماں باپ کے حوالے سے ہمیں چوتھے امام کی کوئی نصیحت پڑھنی ہے، صحیفہ سجادہ کی دعا نمبر 24، جانے قربان اس دعا پر پڑھنا شروع کریں۔ ایک جملہ جو ابھی ذہن میں ہے، پروردگار میرے ماں باپ کی ان گناہوں کو بخش دے جن گناہوں کو انہوں نے مجھے پالنے کے لیے کیے ہیں۔ شاید ہو سکتا ہے کوئی نماز انہوں نے دیر کر دی یا کوئی نماز ان سے چھوٹ گئی۔ اسی دعا میں ایک اور جملہ ہے، پروردگار میں نے اگر میرے حق میں میرے ماں باپ نے کچھ کمی کر دی ہے تو میں میرے ماں باپ کو معاف کر رہا ہوں، تو بھی میرے ماں باپ کو معاف کر۔ یہ چوتھے امام کی بہت پیاری دعا ہے، صحیفہ سجادہ کی دعا نمبر 24۔ ساتویں امام والدین کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ النظر الى وجه الوالدین برأفت ورحمت عبادہ، ماں باپ کے چہرے کو پیار و محبت سے نگاہ کرنا بھی عبادت ہے۔ ماں باپ کے چہرے کو محبت و رأفت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے۔ اور ایک امام رضا علیہ السلام صلوات پڑھ دیں۔ امام کی روایت
کہ ماں باپ کے اگر کوئی بچے سے ماں باپ ناراض ہو جائے تو اس کے دو دنیاوی اثرات ہیں. ایک اس کے رزق میں کمی آ جائے گی اور ذلت نصیب. جس انسان کے ماں باپ جس سے ناراض ہیں, حقوق الوالدین, جس کے ماں باپ جس سے عاق کر دیں, جس سے اتنے ناراض ہو جائیں کہ وہ دل سے اسے بیٹا کہنا چھوڑ دیں, تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ دنیا میں رزق کم ہو جائے گا اور انسان کے لیے ذلت کا سبب بنے. ماں باپ کے حوالے سے اس زمرے میں ہمارے یہ ماں باپ بھی ہیں جس سے ہم نے جنم لیا ہے, اور وہ ماں باپ بھی ہیں جنہوں نے ہماری ہدایت, جو آج ہمارے روحوں کی اور ہماری ہدایت کی جو ذمہ داری جنہوں نے اٹھائی ہے. تو یہاں پر ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمیں ہر ماں کی دعا لینی ہے. سیدہ اور ماؤں کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, بیوی کی دعا سیدہ فاطمہ کی اگر ہم دعا لینا چاہیں تو کیا راستہ ہے؟ ایک دو راستے اور ربط مسائل. امام بارگاہ میں کوئی بھی بندہ آ رہا ہے, ابھی مسرت بھائی اپنے والد صاحب کے جو ہے وہ برسی کی مجلس انہوں نے رکھی ہے, اگر آتے آتے کوئی بندہ ان کا ہاتھ بٹا دے تو وہ شکریہ بجا لیں گے نہیں بجا لائیں گے؟ ان کے کاموں میں اگر کوئی ہاتھ بٹا دے تو شکریہ بجا لائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ جو امام بارگاہ ہوتا ہے, یہ مرکز ہوتے ہیں, یہ کس کی جائیداد ہے؟ اس کا اصل مالک سیدہ بی بی پاک اور امام ہے. اگر یہاں پر ہم آئے اندر, آتے آتے کچرے کی کوئی چیز نیچے دیکھ لیں کہیں پر امام بارگاہ کے, اگر اس کو ہم اٹھا لیں تو کون دعا دے گا؟ فاطمہ زہرا. بی بی کہیں گی کہ اے میرے امام اے میرے حسین کے عزا خانے کو پاک رکھنے والے, اے میرے. ابھی آج اعلان ہوا کہ بندے اگر جو بھی چاہتے ہیں, یہ جو حالات حاضرہ ہیں اس پر کوئی مدد کرنا چاہتا ہے, یہ وہ مددیں ہیں. ابھی اسی جو حدیث کو ہم نے پڑھا, اس حدیث میں بہت پیاری بات جس مولانا سے ہم نے سنی اس روایت کو, انہوں نے کہا کہ انسان نیت بھی کر سکتا ہے. نیت یہ کرے کہ جب اپنے بچوں کے لیے ہم کوئی چیز خرید کے لا رہے ہیں, اپنے بچوں کے لیے خرید رہے ہیں, اس خیال کو ہٹا کر کہیں کہ مولا کے عزاداروں کے لیے میں خرید رہا ہوں, علی کے چاہنے والوں کے لیے میں خرید رہا ہوں. پھر کہیں کہ مولا میں آپ کے 3 عاشقوں کی خدمت کر رہا ہوں, آپ میرے حق میں دعا دیں. اگر کسی بزرگ کا ہم احترام کر رہے ہیں, ابھی وقت میں دامن میں گنجائش نہیں, بہت ہی جلدی سے ایک روایت ہے, امام 11ویں امام کی روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کے نامہ اعمال جب کھولے جائیں گے تو اس سے کہا جائے گا کہ بھائی آپ کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں آپ بتائیں, جو ہے وہ ساری چیزیں بتائیں کہ میری اتنی نمازیں اتنے روزے ہیں. ساری عبادتوں کو رکھنے کے بعد بھی اس بندے کا پڑھنا نیکیوں کا نیچے رہ جائے گا, برائیوں کا وزنی ہو جائے گا. تو اس سے پھر فرشتے پوچھیں گے کہ کوئی اور نیک کام ہے تمہارا؟ کہا میرا کوئی نیک کام نہیں, میرا کوئی نیک کام نہیں. تو ایک آواز آئے گی کہ اس کا ایک نیک کام ہم نے بچا رکھا ہے, اس نیک کام کو اس کے نیکیوں کے پلڑے پہ رکھ دیں. تو فرشتے آ کر ایک بہت ہی مختصر کاغذ کا ٹکڑا اس نیکیوں کے پلڑے پر رکھیں گے, کئی گنا زیادہ نیکیوں کا وزن بڑھ جائے گا, برائیاں نیچے آ جائیں گی, اور بندے سے کہا جائے گا کہ ابھی آپ اتنے نیکیوں کے ساتھ جو اجر اللہ آپ کو دینا چاہ رہا ہے, خود بھی جنت جائیں, جتنے لوگوں کو لے جانا چاہتے لے جائیں. جو لوگ محشر میں کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے وہ تعجب سے پوچھیں گے کہ خدایا یہ پرچی میں کون سا اتنا نیک کام تھا چھوٹا سا, جس ایک نیک کام نے اس بندے کی نیکیوں کو اتنا بڑھا دیا کہ اب خود بھی جنت جا رہا ہے اور جتنے لوگوں کو لے جانا چاہے اتنا اختیار دیا جا رہا ہے. تو اللہ کی آواز آئے گی اس بندے سے, تم خود بتاؤ ماجرا کیا ہے. تو وہاں پر وہ ماجرا بتائے گا, ایک مومن سے میں نے قرض لیا تھا پیسہ, اور ایک تاریخ معین کی تھی میں نے کہ اس تاریخ پر اتنے بجے میں آپ کا پیسہ واپس لوٹا دوں گا. اس تاریخ میں اتنے بجے پیسہ انتظام کرنے میں دیر ہو گئی. اب یہ بندہ پیسہ ادا کرنے کے لیے ایسے دوڑ کے گیا جیسے کوئی بندے کو بڑا خزانہ ملنے والا ہے. لوگوں نے کہا بھائی اتنا جلدی کیوں؟ کہا میری وجہ سے کوئی علی کا چاہنے والا انتظار کرنا نہ پڑ جائے. میں مولا کے چاہنے والے کے احترام میں یہ پیسہ واپس دینے کے لیے جا رہا ہوں. تو خدا کی آواز آئے گی, اسی احترام میں عاشق علی کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اس کے نیکیوں کا پلہ اتنا
خیال کیا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ میرے 2 منٹ کی دیر جانے سے کسی ایک علی والے کا دل دکھ جائے, کسی ایک علی والے کو انتظار کرنا پڑے, اس کا وقت بیکار ہو جائے. تو اس خیال سے جو بندہ گیا ہے, یہ نیکی اس کی عوض اتنی نیکی اس کو عطا کی گئی ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا کتنا مقام مرتبہ ہے. تو ہم سب کی دعا لیں, مخصوصاً سیدہ کی دعا لینے کا. یہ نہ کہیں کہ انتظامیہ کیا کر رہی ہے, مینجمنٹ کیا کر رہی ہے, فلاں کیا کر رہی ہے, یہ کہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم نے کچھ دن پہلے ایک مجلس میں بتایا تھا, ایک مجلس میں اگر ہم سمجھیں کہ کوئی بھی ایک مجلس میں ہم شرکت کریں, کسی بھی امام کی مناسبت کی مجلس میں شرکت کریں. ابھی جیسے مرحوم ابو الحسن صاحب کی مجلس میں آپ راستے سے نکل رہے تھے, آ رہے تھے مجلس کی طرف, کوئی آپ کا عزیز پوچھتے کہاں جا رہے ہیں آپ, تو آپ کیا جواب دیتے؟ جناب ابو الحسن صاحب کی ایسال سوا کی مجلس ہے, ہم اس مجلس میں شرکت کرنے جا رہے ہیں. تو نام لے کر آتے ہیں ہم ابو الحسن صاحب کی مجلس میں. یہ ذہن میں تو خیال رہتا ہے, تو اگر کوئی سوال کرے تو ہم بتا دیں گے. محرم کی 7-8 تاریخ کی مجلس میں جب ہم آتے ہیں, اگر کوئی راستے میں پوچھ لے کہاں جا رہے ہیں, تو ہم کہیں گے کہ فلاں کے کسی مجلس میں جا رہے ہیں. وہاں پر ہم کچھ نہیں کہتے, ہم تو مجلس میں جا رہے ہیں. بھائی کس کی مجلس؟ ہماری مجلس, یہ ہماری مجلس ہے. یہاں پر حوالہ نہیں دیں گے ہم فلاں صاحب کی مجلس میں ہم جا رہے ہیں, بلکہ وہاں پر صرف اتنا کہیں کہ ہم مجلس میں جا رہے ہیں. یہ صرف اتنا کہنا کہ ہم اپنی مجلس میں جا رہے ہیں, اس بات کی دلیل ہے کہ جس کی مجلس میں آ رہے ہیں وہ اپنا ہے, وہ اپنا ہے. جب اپنا ہوں گے تو اپنوں کا ثبوت کیسے دینا ہے ہم کو؟ جیسے اپنوں کے مجالس کا اہتمام ہم کرتے ہیں, جب عشرے کی مجلس ہو جو سارے مومنین کی ہوتی ہے, وہاں ہر بندہ کہے کہ بھائی میرے عزیز کی مجلس ہو رہی ہے, میرے مولا کی مجلس ہو رہی ہے, میرے آقا کی مجلس ہو رہی ہے. بس آخری جملہ دیکھیں, جو محبت کے تقاضے ہوتے ہیں وہ محبت کے تقاضوں کی نشانیاں ہوتی ہیں. اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ کے بچے کا برتھ ڈے کیا ہے, آپ بتائیں گے نہیں بتائیں گے؟ بتائیں گے. آج کے دور میں تو بڑے مضبوط طریقے سے رجسٹر ہو رہے ہیں, آدھار کارڈ فادار کارڈ یہ سب بن رہے ہیں. اگر آپ سے اور میرے سے پوچھے آپ کے پردادا کا برتھ ڈے کیا ہے, ہم اپنے پردادا کو چاہتے ہیں نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں, لیکن برتھ ڈے یاد ہے؟ ہمارے پردادا کا برتھ ڈے یاد ہے ہم کو؟ کتنے سال ہوا ہمارے پردادا اس دنیا سے گئے؟ 100 سال, 120 سال. 120 سال پہلے ہمارے پردادا گئے ہیں, لیکن ان کا ڈیٹ آف برتھ ہم کو پتا نہیں. اگر ان کے انتقال کی تاریخ بھی ہم سے پوچھیں تو شاید 10-15 منٹ سوچ کے ہم بتائیں گے اس تاریخ میں اس دنیا سے گئے تھے. لیکن آپ سے پوچھیں کہ مولا امیر المومنین کی ولادت کب ہے, بتا دے گا کہ 13 رجب. اگر پوچھیں امیر المومنین کی شہادت کی تاریخ کیا ہے, 21 رمضان. یہ جو ہماری ذہنوں میں تاریخ رہے گا, ہم بتا رہے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں اہل بیت کی محبت اپنی دنیا کے رشتوں سے زیادہ ہے. ابھی جو پڑھا گیا کہ جتنی بھی جانیں ہیں, جتنے بھی ہمارے کلام سارے قربان ان اذکار پر. ایک شاعر کا ایک قطع ہے, دل میں کیا ہے میرے خدا کے سوا, الفت شاہ لافتہ کے سوا, چھان کر دیکھ میری آنکھوں میں, چھان کر دیکھ میری آنکھوں میں, کچھ نہیں ان میں کربلا کے سوا. چھان کر دیکھ میری آنکھوں میں, کچھ نہیں ان میں کربلا کے سوا. سر امام حسین علیہ السلام کا مرثیہ پڑھا گیا تو اسی وقت یہ بات ذہن میں آئی کہ مصائب بھی سر امام حسین کا بھی خدمت میں عرض کریں. امام حسین کے سر مقدس پر بھی جو مصائب گزرے ہیں بڑے دردناک مصائب ہیں. سب سے پہلا جو مصائب ہے, جو ذبح کے وقت امام کے سر مطہر کی حالت تھی, بہن دیکھ رہی تھی, سر ذبح ہو رہا تھا. اسلام کا قانون آپ اور ہم نے دیکھا ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے. اس کا فلسفہ ایک جو بتایا جاتا ہے, اگر جانور کو ذبح کرنے سے پہلے 1-2 بوند پانی پلایا دیا جائے تو اس کا یہ والا حصہ آسانی سے کٹ جائے گا. اگر پانی نہ پلایا جائے تو یہ والا حصہ بڑی سختی سے کٹے گا. میرے حسین پر کیا گزری ہوگی. 1 دن کا پیاسا نہیں, 2 دن کا پیاسا
شدت کی پیاس، شدت کی پیاس. ایک ظلم مولا کا جب سر ذبح ہو رہا تھا امام کا، سر ذبح ہونے کے بعد یزید ملعون نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو بھی سر لائیں گے شہداء کے ان کے لیے انعام ہے. امام حسین کا جو سر لائے گا اس کے لیے خصوصی انعام ہے. وہ خصوصی انعام لینے کی فکر میں سر امام حسین ذبح ہونے کے بعد لشکر میں ایک بھگدڑ مچ گئی. کوئی ادھر سے چھین رہا تھا، کوئی ادھر سے چھین رہا تھا کہ میں لے جانا چاہتا ہوں، میں لے جانا چاہتا ہوں. اب اس دور میں بچوں نے جب اس منظر کو دیکھا ہوگا، زینب کبریٰ نے جب اس منظر کو دیکھا ہوگا، کبھی اس ظالم کے ہاتھ میں حسین کا سر، کبھی اس ظالم کے ہاتھ میں حسین کا سر، کبھی چھینتے چھینتے نیچے حسین کا سر. سارے لوگوں میں سر امام حسین خولی ملعون کے ہاتھ میں آ گیا. خولی ملعون جو قافلہ ہے کربلا سے اسیروں کا قافلہ 11 محرم کو کربلا سے روانہ ہوا ہے اور شہداء کی شہادت 10 کو. خولی ملعون یہ سوچ کر کہ اگر یہ سر میں کربلا میں لے کر رہوں تو کوئی دوسرا میرے سے نہ لے لے، سر کو لے کر راتوں رات کوفہ چلا گیا. 10 محرم کی رات ہی میں شام غریبہ یہ سر لے کے چلا گیا. اس وقت کے جو کوفے کی سرحد تھی، کوفے کی سرحد دروازہ ہوتا تھا شہر کا، دروازہ بند ہو گیا تھا. لوگوں سے بات کر کے کہا کہ میں دربار جانا چاہتا ہوں، ابھی دربار بند ہے، کیا کرنا ہے؟ میں نے سر امام حسین لے کے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں ابن زیاد کے حوالے کروں. تو کہا کہ یہ دربار کا دروازہ بند ہے، آپ صبح آئیں. خود کوفے کا رہنے والا تھا خولی، یہ سر لے کر گھر لے کے گیا. امام حسین کا سر گھر لے کے گیا. اب اس سر کو اس ڈر سے، اب 2 ڈر اس کے دل میں آ گئے. ایک ڈر کوئی اٹھا نہ لے، دوسرا ڈر اس کی زوجہ اہل بیت کی چاہنے والی تھی، اہل بیت کی چاہنے والی تھی. تو اپنی زوجہ سے مخفی رکھنے کے لیے اور کوئی نہ لے لے، اس نے گھر میں تلاش کرنا شروع کیا کہ سر رکھوں تو کہاں رکھوں. کوئی جگہ نظر نہیں آئی تو گھر کا تنور نظر آ گیا. جس تنور میں گھر والوں نے روٹیاں تیار کی تھی، اس ملعون نے، خولی نے سر امام حسین کو تنور میں رکھ دیا، ڈھکن بند کر دیا تنور کا. آ کر سو گیا گھر میں. جیسے ہی سویا، زوجہ خولی کہتی ہے کہ سارا گھر دن کی طرح روشن ہو گیا، دن کی طرح روشن ہو گیا. تو گھبرا کر اٹھ گئی کہ اتنی جلدی دن کیسے ہو گیا. اب وہ روشنی کے مرکز کی تلاش کرتے کرتے گئی تو دیکھا کہ تنور سے یہ روشنی آ رہی. تنور کے ڈھکن کو اٹھایا، دیکھا کہ ایک سر ہے جو سر کو تنور سے باہر کیا، چہرے کی دھول اور خاک کو، راکھ کو صاف کیا، چمک اور نور کو دیکھ کر کہا کہ اے سر، تو جو بھی ہے کوئی بڑا ہے، مجھے اتنا بتا دے تاکہ تیرا احترام میں کر سکوں. تو کون ہے؟ تو لب ہلے، اے میری چاہنے والی غریب فاطمہ حسین. فاطمہ کا غریب بیٹا حسین. خولی کی زوجہ نے سر کو ایک پاک جگہ پر رکھا، ایک مقدس جگہ پر رکھا. خولی کو جگا کر کا ملعون. سارے گھر والے باہر جاتے ہیں تو اپنے گھر والوں کو کچھ سوغات لاتے ہیں، تو یہ کیا لے کر آ گئے؟ میں فاطمہ زہرا کو کیا جواب دوں؟ اب یہ سر اہل بیت کے کاروان کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوا. ایک مقام ایسا آیا جہاں پر قافلہ چلتے چلتے جس ظالم کے ہاتھ میں امام کا سر تھا، زمین پر وہ نیزہ دھس گئے. جتنا بھی تلاش کی جا رہی ہے کہ نیزے کو باہر نکالے، نیزہ باہر نہیں نکلتا. ظالم امام سجاد کی خدمت میں پہنچے. اے سجاد، آپ کے بابا کا سر زمین میں دھس گیا ہے، نیزہ باہر نہیں نکلتا، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ بابا کے چہرے کو دیکھ کر امام سجاد نے فرمایا، بابا علت آپ خود بتا دیں، تازیہ نے کھانے کی طاقت نہیں. بابا اب میری پشت میں تازیانوں کی طاقت نہیں ہے. بابا آپ خود بتا دیں کہ آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا. تو امام حسین نے اپنے لب ہلا کر فرمایا، سجاد، میں نے
میری سکینہ پیچھے رہ گئی. قافلے کو تیز دوڑایا جا رہا ہے, پشت ناقہ سے میری سکینہ گر گئی ہے. سجاد میری سکینہ کو لے کر آ جاؤ. جناب سکینہ کو لانے کے لیے امام سجاد جانا چاہ رہے تھے. کہا بابا رات کی تاریکی ہے, ہم کس سمت میں سکینہ کو ڈھونڈے. کہا سجاد میری نگاہ جہاں پر ہے اسی سمت میں جاؤ. امام سجاد اور جناب زینب آگے بڑھی. کیا دیکھا, ایک معظمہ, ایک مومنہ ہے جس نے سکینہ کو گود میں اٹھائے رکھا ہے, سر پہ ہاتھ رکھے کہہ رہی ہے بیٹی گھبرانا نہیں, تیرا بھائی آ جائے گا, تیری پھوپھی آ جائے گی. جناب زینب سامنے پہنچی, کہنے لگے اے محترمہ تیرا بہت بہت شکریہ. جب سے اس بچی کے باپ کا سر سے سایہ اٹھا کسی نے دستے شفقت اس بچی پہ نہیں رکھا, آپ نے اس بچی کو دستے شفقت رکھ دیا. معظمہ نے نقاب الٹ کر کہا زینب اماں کا شکریہ. زینب اماں کا شکریہ بجا لایا نہیں جا. بس آخری فطرات اور آپ کی زحمت تمام. اب یہ قافلہ آگے بڑھا, شام کے نزدیک جب پہنچا تو انتظام ایسے کیا گیا تھا یزیدی لشکر کی طرف سے کہ اہل بیت درمیان سے گزرے, لوگ اوپر سے جو جس کے ہاتھ میں تھے وہ ان پر ظلم اٹھائے. ایک ظالم نے, امام سجاد کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, گلے میں خاردار توق تھی, زنجیر تھے پیروں میں. ایک ظالم نے امام کے سر کی طرف آگ کا شعلہ پھینک دیا. جیسے ہی آگ کا شعلہ پھینکا امام کے امامے پر آ گیا. امامے سے دھواں شروع ہوا, امامہ جلنے لگا, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, گلے میں توق ہے. ایک بندے نے دیکھا کہ یہ ظلم امام پہ ہو رہا ہے, سوال کیا یہ کون ہے, یہ بنی ہاشم کے گھر والے ہیں. قریب آیا, امام کی خدمت میں, کہا مولا میں آپ کی کچھ خدمت کر سکتا ہوں. امام نے فرمایا ایک کام کر دے, کسی بلندی پر آ جا, میرے امامے کی آگ کو بجھا دے. اس نے امامے کی آگ کو بجھایا. کہا کہ مولا اور کوئی حکم ہو تو بتائیں. امام نے فرمایا اور کچھ نہیں ہے, اگر ہو سکتا ہے تو تیرے سر کا امامہ کھول کر اس توق کے نیچے رکھ دے, اس لیے کہ دھوپ کی وجہ سے یہ توق اتنا گرم ہو رہا ہے کہ مجھ سے سہا نہیں جاتا. چاہنے والا کہتا ہے حکم امام سے میں نے امامہ کھول دیا, توق اٹھایا تاکہ میں امام کی گردن پر رکھوں, تو کہتا ہے امام کی گردن کی ہڈیاں امام کی گردن کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی. کہا مولا اور کوئی حکم. امام نے کہا تیرے پاس کچھ پیسہ ہے. ہاں مولا کچھ پیسہ ہے. کیا حکم ہے بتائیں. امام نے فرمایا پیسہ لے جا کر وہ جو نیزے لیے ہوئے ہیں, جو میرے بابا کا سر لے کر کھڑا ہوا ہے, اس کو یہ نیزے, یہ پیسے دے کر ایک دو بات کہہ دے, کہہ دینا کہ اتنا دور چلا جائے, اتنا دور چلا جائے کہ دیکھنے والوں کی نگاہ بابا کے سر پہ رہے, میری پھوپھی کا حجاب بچ جائے, میری پھوپھی کا پردہ بچ جائے, میری بہنوں کا پردہ بچ جائے. یہ سر شام پہنچ گیا, سکینہ رونے لگی. یزید نے سوال کیا بچی کیوں رو رہی ہے. کہا بابا کو یاد کر رہی ہے. کہا بابا کو یاد کر رہی ہے, سر لے جا کر بچی کے حوالے کر دو. بچی کے سامنے یہ سر لایا گیا, کپڑا ڈھپا ہوا تھا. جب یہ سر لانے کے لیے کہا, جس ظالم کے ہاتھ میں یہ سر تھا اس نے کہا بچی تیرے بابا تجھ سے بہت محبت کرتے ہیں. کہا ہاں میرے بابا مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں. اگر محبت کرتے ہیں تو بابا کو بلاؤ تاکہ بابا تمہارے پاس آ جائے. جناب سکینہ نے ایک دکھ بھری آواز میں باپ کے سر کی طرف رخ کر کے فرمایا بابا میرے پر جو بھی امتحان ہو گیا میں نے منظور ہو گیا, میں نے ان امتحانوں کو سہ لیا. بابا اب میری محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے. بابا میری محبت کے امتحان کی لاج رکھے. یہ جملے مظلوم بچی کے زبان سے نکلے. تشت سے سر اٹھا, دامن جناب سکینہ میں آ گیا. سکینہ نے سر اپنے باپ کے سر پر رکھ کر ایک جملہ کہا, بابا کس نے مجھے یتیم کر دیا. بابا اگر آپ کا سایہ میرے سر پر ہوتا تو اتنے ظلم مجھ پر نہ ہوتے. وَلِلَّذِي أَيْتَمَنِي فِي صِغَرِ سِنِّي. بابا اس کم سنی میں کس نے مجھے یتیم کر دیا, کس نے آپ کو شہید. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل
تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. اور الہ پروردگارہ تجھے واسطہ اس مجلس عزا کا، جناب سکینہ کے مصائب کا، سر امام حسین کا، سر امام حسین پر گزرنے والے تمام مصائب کا، ان مصائب کو اپنے آنکھوں سے دیکھ کر جناب زینب و کلثوم و امام سجاد کے دل پر پہنچنے والے صدمے کا واسطہ پروردگار اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس مجلس کے ثواب کو مرحومین کو ایصال فرما، مخصوصاً جناب ابوالحسن صاحب اور محمد علی صاحب کے روح کو ایصال فرما. پروردگار ہم سب کو اسی طرح سے خدا کے گھر اور اہل بیت کے در سے متصل اور منسلک رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ظلم کا دنیا سے خاتمہ فرما، مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، ہدایہ حق کو کامیابی عطا فرما، باطل کو نیست و نابود فرما. پروردگار مکمل دنیا میں حق کا علم قائم کرنے والے امام برحق، امام آخر، امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما. امام کے ظہور سے دنیا کے تمام انسانوں کو سکون، چین، امن و امان کی زندگی کرنے کا موقع عنایت فرما. پروردگارہ ہم سب کو امام کے لشکر میں شامل ہونے کے قابل اور لائق بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک اور